أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سلامت رہیے. ملک کے معروف نوجوان قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس پیارے سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، اس دنیا میں ہم سب تقاضوں میں لگے رہتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے صاحب کہ میکسیمم لیول پہ جا کے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم اس کا حصول بھی کر لیں اور اس کو انجوائے بھی کر لیں. بہت سے لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پوری کی پوری زندگی صرف اور صرف نعمتوں کو ہنٹ کرنے میں یا اس کے حصول میں لگا دیا کرتے ہیں. نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ رشتوں کو دیکھتے ہیں، نہ ذہنی سکون دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے، اور صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس پیسہ آ جائے، اسٹیٹس آ جائے، مال آ جائے، پوزیشن آ جائے. دنیا کی نعمتوں کے حصول میں جو ہے وہ دن رات لگے رہتے ہیں، کھجل کرتے ہیں اپنے آپ کو، ذہنی طور پہ بھی فرسٹریٹڈ کر دیتے ہیں، روحانی طور پہ بھی فرسٹریٹڈ کر دیتے ہیں، رشتوں میں بھی فرسٹریشن آ جایا کرتی ہے، تعلقات میں بھی فرسٹریشن آیا جایا کرتی ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ ایک وقت اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ سانسوں کے درمیان کی جو کوارڈز ہیں نا، وہ ٹک 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 کر رہی ہوتی ہے، وہ اچانک رکتی ہے، انسان ختم، وینش، سارا قصہ اس کا تمام ہو جاتا ہے. مطلب جس نعمت کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ انجوائے کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے، کچھ کی صرف حسرت ہی رہ جاتی ہے. لیکن اگین وہی بات کہ یہ دنیا کسی وقت تو ظاہر ہے ختم ہونی ہے، زندگی ختم ہونی ہے، تو اس کا بھی چیپٹر جو ہے کلوز ہو جاتا ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجئے دنیا میں، الٹیمیٹ آپ نے مرنا ہے، چاہے آپ انجوائے کریں یا نہ کریں. ایک نعمت ایسی ہے کہ جسے کسی طور سے زوال نہیں ہے ناظرین، اور میں بہت اسپیسیفک ہو کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، بہت اسپیسیفک ہو کے. ہم فرم بلیور ہیں اس بات کے، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں سوالات کے جوابات دینے ہیں، برزخ کی ایک زندگی ہے، برزخ کے بعد ہمیں اٹھایا جانا ہے، اللہ کے حضور ہماری پیشی ہونی ہے. وہ قیامت کا پورا ایک منظر نامہ ہے، وہ پورا منظر نامہ ہمارے سامنے ہے. وہ ساری پیشی ہونے کے بعد پھر اگین وہی بات، جب فیصلہ اناؤنس ہوگا تو اس میں جو ہے وہ کچھ داخلے جہنم کر دیے جائیں گے اور کچھ داخلے جنت کر دیے جائیں گے، یہ اللہ کے اختیار میں. اور پھر اگین وہی بات کہ جہنم کی جو زندگی ہے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ کفار مکمل طور پہ رہیں گے یا مسلمان جو گناہ گار ہیں وہ کتنا رہیں گے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو جنت کی زندگی ہے صاحب، وہ مکمل طور پہ دائمی زندگی ہے کہ ونس جس کو جنت میں انٹری مل گئی، یعنی جس کو انٹرنس مل گئی، جس کو گرین کارڈ مل گیا کہ یہ آپ کا کارڈ ہے، جائیے، رضوان داروغہ نے اس کو انٹری دے دی، اس کے بعد پھر وہ نکالا نہیں جائے گا ناظرین. اور جنت کیا ہے یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک ناقص رائے کے مطابق ہم جو ہیں اپنے اپنے انداز سے احادیث سے اور قرآن کی آیات سے جو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گو کے ناظرین ہم اس کو صرف ایک تصوراتی انداز میں پیش کر سکتے ہیں، اس کی حقیقت کو بیان کر ہی نہیں سکتے. مطلب میں جملہ ادا کر دوں کہ پوری کائنات کو، آپ پوری کائنات کی ساری نعمتوں کو اٹھا لیجئے صاحب، اور اعلیٰ ترین جو نعمتیں ہیں اس کائنات کے اندر اس کو ایک جگہ مجتمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، تو جنت کا جو کوڑا دان ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. یعنی اس کی جو جگہ ہے کوڑا دان کی، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. اس کائنات کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں بالکل. یعنی یہ وہ نعمتیں آپ سوچئے کہ جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے،
کسی آدمی کے دل پر جو ہے اس کا تصور آیا ہی نہیں ہے. یعنی جو مثال آپ مثالوں میں دیں وہ مثال بھی جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بنتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعلیٰ و عرفہ نعمتیں رکھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے یہ کہے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے, تندرستی ہی تمہارے لیے مقدر ہے, اور اب تمہیں کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا, جوانی تمہاری رہے گی, چین تمہارے لیے ہے, سکون تمہارے لیے ہے, کسی قسم کی کوئی تنگی تمہارے اوپر نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت ناظرین, سب سے بڑی نعمت آپ جانتے ہیں جنت میں کیا ملے گی؟ سوچئے ذرا کیا ملے گی, مطلب آپ اپنے انداز سے ذرا ریزیوم کیجئے. سب سے بڑی نعمت جنتی کو جو ملے گی ناظرین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, دیدار الہی نصیب ہوگا. اور پھر سوچئے ذرا کہ ایک تو دیدار الہی کی نعمت عطا ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ تصور جو عاشقوں کے دلوں کو انتہائی گرما دیا کرتا ہے کہ جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے, اور ہم گناہ گاروں کو یہ اذن مل جایا کرے گا انشاءاللہ اس تصور کے ساتھ کہ ہم سرکار علیہ السلام کے چہرہ انور کا دیدار کرنے کے لیے جایا کریں گے, ان کی زلف مبارک کا دیدار کیا کریں گے, ان کے رخ انور کا دیدار کیا کریں گے, ان کے تبسم کا دیدار کیا کریں گے, اور انشاءاللہ ان کی گفتگو سنا کریں گے. تو جنت کی جو ٹاپ آف دا لائن نعمت ہے, اعلیٰ ترین نعمت ہے ناظرین, وہ تو دیدار الہی ہے اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب اگر جنتی, میں آپ کو بتلاتا ہوں چھوٹی چھوٹی سی مطلب باتیں بتاتا ہوں اور آپ کو سن کے بڑی تسکین آئے گی. یعنی آپ سوچئے کہ اگر جنت کے کوئی ایک ناخن بھر بھی کوئی چیز جو ہے وہ تمام زمین و آسمان جو ہیں وہ اگر اس سے آراستہ و پیراستہ ہو جائیں تو آپ یقین مانیے جنت کی جو یہ ناخن برابر نعمت ہے اس کا مقابلہ دنیا کی نعمتیں کر ہی نہیں سکتی. یعنی اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے, جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی کو وہ مٹا دے گا. عالم یہ ہوگا کہ جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی کو مٹا دیا کرتا ہے, جنت کی جو اعلیٰ ترین نعمت ہے ناظرین اس کا تو آپ تصور چھوڑیے, جو ادنا ترین نعمت ہے نا, ادنا ترین نعمت دنیا کی کسی نعمت کا جو ہے مقابلہ کری, مطلب دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. کہ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں, لیکن اجمالی بیان یہ ملتا ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں. کتنے درجے؟ 100 درجے ہیں, اور ہر 2 درجوں میں جو مسافت ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان ہے, جس کو میں اور آپ ازیوم نہیں کر سکتے. جنت کا ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑا اگر سوار ہو کے چلتا رہے, یعنی تیز گھوڑے پہ باقاعدہ سواری ہوتی رہے, وہ ختم نہیں ہوگا. اور جنتی درختوں کا تنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے سے بنایا ہے جس کی وسعت اس قدر ہوگی کہ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار اگر چلتا رہے گا, 1000 سال تک, تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہموار ہوگی, پھر بھی وہ اس تک نہیں پہنچ پائے گا. یعنی اس میں قسم قسم کے جواہر کے محلات ہوں گے, ایسے صاف اور شفاف اندر سے ہوں گے کہ اندر کا حصہ باہر اور باہر کا حصہ جو ہے وہ اندر سے نظر آئے گا. جنت کی دیواریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنائی ہیں, اور ایک اینٹ سونے کی, دوسری اینٹ چاندی کی, زمین زعفران کی ہے, کنکریوں کی جگہ جو ہے موتی اور یاقوت کا استعمال کیا گیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے, ایک سرخ یاقوت کی ہے, ایک زبرجد یعنی سبز زبرجد کی ہے, اور جو گارا ہے وہ مشک کا ہے, اور گھاس جو ہے وہ زعفران سے بنائی گئی ہے. یعنی موتی کی کنکریاں اس میں استعمال کی گئی ہیں, عنبر کی مٹی اس میں استعمال کی گئی ہے, اور اس میں جو داخل ہوگا وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا. یعنی اسے کوئی غم نہیں ہوگا, اس کے دل میں کوئی بغض نہیں ہوگا, اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوگا, اس کے دل میں کوئی نفرت نہیں ہوگا, کسی قسم کی کوئی انزائٹی, کوئی ڈپریشن اس کو نہیں ہوگا. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پہ خوش رہے گا. ایون جنت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو جنتی ہے اس کے کپڑے نہ کبھی گلیں گے نہ کبھی سڑیں گے, اور اس کی جوانی ہمیشہ قائم رہے گی. اور تقریباً 30 ایئرز کے قریب جو ہے, یعنی اگر کوئی بچہ بھی جنت میں جائے گا تو وہ بھی, کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا تو وہ بھی, اور کوئی جوان جنت میں جائے گا تو وہ بھی 30 ایئرز کے قریب اس کی ایج ہوگی, اور یہ ایج اپنی جگہ اسٹیگننٹ رہے گی. جنت کی چوڑائی ایسی ہے ناظرین کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ورق کاغذ بنا کر
باہم ملا کے اگر رکھ دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں گے اتنی اس کی چوڑائی بنتی ہے. اب آپ سوچئے, اس کو آپ الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتے صاحب کہ اس کی چوڑائی کتنی ہوگی. جنت میں ایک موتی کا خیمہ جو ہے اس کی بلندی 60 میل کے قریب ہوگی, اور جنت میں جو یوں سمجھ لیجئے 4 دریا ہیں, ان دریاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے اور روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک پانی کا دریا ہوگا, دوسرا دودھ کا دریا ہوگا, تیسرا شہد کا دریا ہوگا, اور چوتھا شراب کا دریا ہوگا. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے, وہ جو چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی سوچ کے ساتھ سنک کیا ہوا ہوگا جنت کے سارے انتظام کو. جیسے آج مثال کے طور پہ آپ موبائل میں کوئی چیز میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں, آپ گوگل کرتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, آپ فنگر ٹپس کے اوپر جو چاہتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سوچ کے ساتھ سنک کیا ہوا ہوگا. یہاں آپ سوچیں گے کہ مجھے اس پرندے کا گوشت کھانا ہے, وہاں بھنا ہوا پرندہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. یہاں آپ سوچیں گے کہ مجھے اس کوزے سے پانی پینا ہے, وہ پانی آپ کے سامنے ہوگا. اور جتنی مقدار آپ سوچیں گے اتنی ہی مقدار جو ٹیسٹ آپ ایزیوم کریں گے وہ ٹیسٹ آپ کے پاس موجود ہوگا, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایون جنت میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہوگی, کوئی گندگی نہیں ہوگی, کسی قسم کی کوئی ریچھ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی. میں جنت کے بارے میں بس کیا بیان کروں, بس آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہر شخص جو جنتی ہوگا, آپ کو پتہ ہے اس کو تقریباً اندازاً کوئی 100 مردوں کے برابر طاقت دی جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اتنی طاقت عطا کرے گا کہ ایک جنتی جو ہے وہ 100 جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرمائے گا. اور ذہن میں رکھے, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اللہ سے صرف یہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فانی دنیا سے نکل کر جنت کی تیاری کرنے والا بنا دے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, میرے دل کے بہت قریب جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین, یقیناً بہت کمال گفتگو کرتے ہیں, جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت میرے بائیں جانب کمال گفتگو کرتے ہیں, جناب ممتاز اسکالر ہیں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب ملک کے ممتاز شناخہ, کسی تعارف کے محتاج نہیں, جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب بھی ملک ممتاز شناخہ جناب محمود الحسن صدیقی صاحب تشریف فرمائیں. اور کچن کا سیگمنٹ روز آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ, ممتاز شیف محترمہ منیرہ کنر صاحبہ موجود ہیں. تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم. آغاز کرتے ہیں سہیل صاحب آپ سے, اور کوئی کلام اس موقع پر پیش. جی, یہ کلام کا جو پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ حضور کی شفاعت کا جو منظر ہوگا وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا کہیں گے اور
کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، پھر ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے سب سے پہلے تو آپ کو لے کے چلتے ہیں کچن کی جانب۔ منیرہ بتلائیے کیا بنا رہی ہیں آج، کیا خبریں؟ جی آج کی جو ریسیپیز ہیں، آج ہے ملائی بوٹی اور ساتھ میں بنے گا تڑکا دال۔ میں 2 دالوں کو مکس کر کے اس کا بگار ریڈی کروں گی، اور ساتھ میں بننی سوئیوں کی کھیر، اور ایک ڈرنک بنا رہی ہوں ایپل اور چقندر کے ساتھ۔ ان دونوں کو بلینڈ کروں گی، منٹ کا فلیور دوں گی، اور اس کو آئس کیوب ڈال کے تو اس کو میں سلش کی طرح بناؤں گی۔ تو آپ کا بڑا زبردست ڈرنک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملائی جو بوٹی ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ اس کو ہم اسکیورس میں بھی بنا سکتے ہیں۔ میں دونوں طرح سے بناؤں گی، یعنی کہ اس کو ہم گرل بھی کر لیں گے، اور اس کو میں ہلکا سا اس کا گریوی بھی بناؤں گی ود آل پرس کی کریم ڈال کے، تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ اور رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اوکے، مطلب لائک باربیکیو ٹائپ، مطلب جی باربیکیو والا طریقہ بھی بتاؤں گی اس کو، کہ آپ اس کو جنہوں نے باربیکیو کر کھانا ہے تو آپ اس کو یوں جسٹ ہوم میڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں، عید کے موقع پہ آپ اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں، اس کو باربیکیو اور اسموک کا فلیور بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے چولہے پہ بنانا ہے۔ تو کوئلوں کی ایک خاص اسمیل تو وہ میرا خیال وہ تو نہیں آئے گی نا؟ نہیں، وہ آئے گی نا، کہ آپ نے اسموک کا کوئل لینا ہے، اس کو اپنے فوائل پیپر میں مکس کر کے رکھ دینا ہے، اور جب وہ فل گرم ہو جائے گا چولہے کے اوپر، پھر اس کے اندر اس میں آپ نے ڈالنا ہے اس کے اوپر جس پہ آپ اس کو بنا رہے گے توے کے اوپر، جب اس کے اوپر ایڈ کر کے اس کو ڈھکن بند کر دیں گے تو پھر اس کے اوپر جب اسموک آئے گا نا، ہلکا سا آئل اور لیمن جوس اور لونگ ڈال کے پوری اس کی اندر اس کا اسموک فلیور پورے 15 منٹ میں آ جائے گا۔ تو وہ میں اس طریقے سے بتا دوں گی۔ اور جو آپ بنا رہے ہیں ملائی بوٹی، اگر آپ تھائی میں بنائیں گے تو بہت خستہ بنے گی، لیکن آپ ود بون بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کی جو ریسیپی ہے اس میں آپ کو چاہیے ہوگا دہی، کریم، لیمن جوس، ادرک لہسن پیسٹ، ہری مرچ کی پیسٹ، ساتھ میں زیرہ، کالی مرچ، گرم مسالہ اور نمک۔ ان سب کو مکس کر کے میرینیٹ کرنا ہے 2 گھنٹے کے لیے، پھر اس کا فلیور آئے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو باربیکیو کرنا ہے یا کوک کرنا ہے، پھر اس کا اچھا سا فلیور نکلے گا، اور پھر یہ ٹینڈر بھی تبھی ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ جو سوئیوں کی کھیر ہے، وہ سوئیاں کا پیکٹ ہوگا باریک والی، اس کو ہم چورا کر کے ہلکا سا سوتے کریں گے بٹر کے اندر، پھر اس کو اس پہ دودھ ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے، پھر اس میں ہم چینی ڈالیں گے بالکل اینڈ میں، اور گارنش کی پستہ اور بادام کے ساتھ کریں گے۔ اور ڈرنک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چقندر اور سیب کی، اور جو دال ہے 2 چنے کی دال اور ساتھ میں مونگ کی دال، اس کو بھگو کے رکھ دی ہے آدھے گھنٹے کے لیے، اس کو پکائیں گے اور پھر اس کا بگار ریڈی کریں گے ثابت گول مرچ کے ساتھ اور زیرے کے ساتھ اور ہری مرچیں اور ساتھ میں ہرا دھنیا کے ساتھ۔ ٹھیک، بالکل صحیح، لگی رہے انشاءاللہ، پھر آپ سے گائے بغیر خبر لیتے رہیں گے۔ اچھا جی مفتی صاحب آغاز کیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے صاحب، اب کچھ آج سوالات میں نے آپ سے تھوڑے آپ تینوں احباب سے ذرا مختلف بھی کرنے، کیونکہ جنت کے بارے میں جو تصورات عموماً ہمارے یہاں جو ممبروں سے پیش کیے جاتے ہیں، اس پہ لوگ کہیں
مطلب اچھا بھی نہیں لگتا کہ تمسخر بھی اڑاتے صاحب یہی موضوعات رہ گئے, مطلب حوروں سے شروع ہوتے ہیں, حوروں پہ ختم ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ذرا پہلے یہ بتائیے قرآن پاک جو ہے جنت کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہاں سے آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب, آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جنت کے حوالے سے بڑا جامع تعارف کروایا ہے. جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے, یہ انعام کا گھر ہے اور اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے. اور یہ اتنی پربہار جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مومنوں کو ارشاد فرمایا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کیا لوگو تم اللہ کی بخشش پانے کے لیے دوڑو, اللہ اور اللہ سے جنت لینے کے لیے بھرپور جد و جہد کوشش کرو, اس میں وقت ضائع نہ کرو, ساری توانائیاں صرف کر دو. اللہ اکبر. جنت کیا ہے؟ فرمایا اس کا عرض آسمان و زمین اس میں سما جائیں, سب کے سب. اعدت للمتقین, یہ متقین کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سورہ دخان کی آیت نمبر 51 سے میں 2-3 آیات پڑھ دوں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین, بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہوں گے. وہ کون سی جگہ ہے جی؟ فی جنات وعیون, باغوں میں اور چشموں میں. اور چشموں کی کچھ ڈیٹیلز آپ نے ذکر کی ہے. یلبسون من سندس, وہ اس میں ریشم کا لباس پہنیں گے. ریشم کا لباس 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک باریک, ایک تھوڑا سا دبیز. تو اس کے لیے فرمایا استبرقن, کہ وہ ریشم کا باریک اور موٹا دونوں طرح کا انتہائی عمدہ جنتی ریشم پہنے ہوں گے. متقابلین, ان کے سینوں میں کسی قسم کا غل, بغض, ایک دوسرے سے عناد, ان چیزوں کا تصور بھی نہیں ہوگا. وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے. انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہارٹ ہوں گے سب. زبردست. کذالک, یوں ہی ہے بھئی ساری بات. وزوجناہم بحور عین, اور ہم نے جنتیوں کے نکاح میں روشن موٹی آنکھوں والی حوریں دے دی ہیں. ٹھیک. اب اس پہ ہم آگے جا کلام کریں گے کہ یہ حوریں کیا ہیں, کس طرح ان کی تخلیق ہوئی, کیا ہے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمینین, اہل جنت اپنے محلات میں اپنے خدام سے کہیں گے فلاں فلاں کھانے کی چیزیں حاضر کرو, تو وہ سب حاضر کریں گے امن و امان سے. ٹھیک. اب بہت اہم بات, جو ایک بہت بڑی نعمت آگے ذکر کی جا رہی ہے, لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, جنتیوں کو جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی. صرف پہلی موت جو آ چکی وہی موت ہے, اب ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. واہ سبحان. قرآن نے کہا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ختم. جنتی جب جنت میں جائیں گے تب ہمیشہ ہمیشہ اسی عمر میں جو آپ نے ذکر کی 30 سال, کبھی بیمار نہیں ہوں گے, کبھی کمزور نہیں ہوں گے, کبھی تکلیف نہیں آئے گی, کبھی پریشان نہیں ہوں گے, کبھی ان کو کسی قسم کا زوال نہیں دیکھنا پڑے گا. ہمیشہ راحت میں, ہمیشہ آسائش میں, ہمیشہ فکروں اور پریشانیوں سے آزاد ہو کر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. یعنی جس دنیا میں انسان رہ کر مفتی صاحب دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ ہم عموماً تشبیہ دے کے کہتے ہیں صاحب کہ میں نے تو اپنی زندگی کو جو ہے جنت بنا لیا ہے, مطلب بہت برانڈڈ کپڑے پہن کے, برانڈڈ گاڑی لے کے, بہت اچھا گھر بنا کے, لیوش لائف اسٹائل, میرا تو ایک جنت کا تصور یہاں موجود ہے. اگین وہی بات کہ پوری کائنات کی نعمتوں کو ملا لیں تو جنت کی جو ہے کوڑے کی جگہ کی جو ہے مطلب نعمت کے برابر نہیں ہو سکتا. تو قرآن سے ہی ذرا بات کو آگے بڑھائیے کہ جو دوام ہے اس نعمت میں اس کو کیسے اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے, بتلائیے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلی بنیادی بات یہ ذہن نشین رہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ وحی پہ بیس کرتا ہے، عقل پہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے جس چیز کو بھی ماننا ہے تو وحی کے ذریعے ماننا۔ اور دوسرا، ایمان بالغیب، بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے حواس سے غیب ہیں، ہماری عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ درست۔ کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا تو ہم نے مانا، اور اس لیے مانا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سرکار جنت کو بھی دیکھ کے آئے، دوزخ کو بھی ملاحظہ کر کے آئے، آپ نے خدائی کو بھی دیکھا اور خود خدا کو بھی دیکھا۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ اور جس مصطفیٰ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، یعنی قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کے ذریعے اس کو بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا اور اللہ کے محبوب میں ایک اور جملہ ایڈ کر لیجئے، پھر میں قرآن کی طرف آتا ہوں۔ یہ آپ نے جو منظر کشی کی تھی ابتدائیے میں، ابھی مفتی صاحب نے گفتگو کی، یہ محض ہمارے ذہن کے قریب ترین جو بات ہو سکتی ہے وہ کی گئی ہے۔ جی جی، تصورات سے باہر بات ہے یہ۔ ہاں، ہماری جو فطرت ہے، ادروائز جنت، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی نعمتوں کے اندر لطف کیا ہے، لذت کیا ہے، کیفیات کیا ہے، کمیات کیا ہیں، اس کا سرور کیا ہے، مزہ کیا ہے، کوئی انسان اس کا تصور تک ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ ڈیفائن تو بعد کی بات ہے نا، تصور بھی نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے، پھر ڈیفائن تو زبان سے ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جو نعمتیں ہیں ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، واہ، نہ کسی کان نے سنا، واہ، ایون کہ نہ کسی دل میں ان کا تصور بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو آپ نے کہا کہ یہ چونکہ ریوارڈ ہے، یہ لالچ نہیں ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 106 اور 7 میں بالکل اختصار کے ساتھ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا عوجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو جنت الفردوس ان کی منزل ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا عوجا، وہ وہاں سے شفٹ ہونا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی آفر کر دی جائے، وہ ٹھکرا دیں گے، رب کی جنت کو سینے سے لگا لیں۔ مطلب ہیومن سائیکی ہے یہ، ہیومن سائیکی ہے آپ، اور یہ بلا تمثیل ارے جنت کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں۔ ٹاپ آف دا لائن دنیا کی کوئی لوکیشن لے لیجئے اور کوئی آپ کو دے دے ایسے کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کو دے دی، آپ رہنا پسند کریں گے، آپ کو زندگی بھر یہ رہنا پسند کروں، یہاں سے کہاں جانا ہے میں نے۔ تو ذرا سوچئے وہ جو جنت الفردوس کے مقام کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تصور سے ساری باہر باتیں، اس کو آپ حقیقتاً الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اگین وہی بات ہے، بہت سے ایسے سوالات کہ جس پر میرے خیال ہے آپ سننا چاہتے ہیں کہ جی یہ ان پہلوؤں پہ جو علماء حضرات ہیں وہ زیادہ توجہ کیوں دیتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ درود پاک پیش کیجیے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین، اور آج بات ہو رہی ہے کہ جنت کیا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں جو ملحدین ہیں ان کا تو ایک تصور ہی بالکل مختلف ہے جنت کے بارے میں، جو اللہ کو نہیں مانتے جنت کو کیا مانیں گے، اور بہت سے معترضین ایسے ہیں جو کہ جنت کے حوالے سے بہت ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جس میں خاص طور پہ یہ کہ آپ کو عموماً اس بات کی پڑی ہوتی ہے صاحب کہ وہاں پہ آپ نے کھانا پینا ہے، تفریح کرنی ہے، عشرت کرنی ہے، مزے لوٹنے ہیں، یا یوں کہیے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایک اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ صاحب اتنی ساری حوریں جو ہیں وہ ہوں گی تو پھر جو عورتیں ہیں ان کے پاس کیا ہوگا، یعنی مردوں کو اتنا سب کچھ دے دیا جائے گا۔ تو آج ذرا ان تمام معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا آئیے جنت کے فضائل احادیث کی روشنی میں بیان کیجیے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید صاحب بہت شکریہ
ایک مومن کی جنت میں جانے کی طلب کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ دیدار الہی اور دیدار مصطفیٰ ہے. واہ سبحان اللہ. تم سرے حشر ملو گے واہ. سنا ہے جب سے تیرے دیوانوں نے حشر اٹھا رکھا. ہائے 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 ہائے. اور اللہ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سبحان جنید اللہ. صاحب جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو ملائکہ ان کو سلامتی کہہ رہے ہوں گے کہ مرحبا تم پر سلامتی ہو اور جو تم نے صبر کیا ہے. اور پھر جنتی سیدھے ہی اپنے گھروں میں تشریف لے جائیں گے. بالکل ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. 120 اور 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں. سبحان اللہ. اس سے اندازہ کر لیجیے. سبحان اللہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے فقراء و مہاجرین جائیں گے جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی، جن کی وجہ سے مصائب ٹلتے ہیں. اور جنت کے 8 ہی دروازے ہیں، 8 ہی درجے ہیں. اور جو 8 دروازے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ارشاد اپنے صحابہ کرام کے جلوہ میں کہ جس کی نماز قبول ہوگی اس کو باب الصلاۃ سے، جس کا روزہ قبول ہوگا باب الریان سے. تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور کوئی ایسا خوش بخت بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ فرمایا ہاں وہ تو ہے صدیق، تو ہے. اور بعض صحابہ کے نبی پاک سے جو استفسارات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ جنت میں جانے کے خواہش مندی اس لیے تھے کہ رسول اللہ کی رفاقت نصیب ہو جائے، رسول اللہ کی رفاقت نصیب ہو جائے. اور جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ایک در کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جنید صاحب جنت کی طلب رسول اللہ نے کی، صحابہ نے کی، اللہ نے حکم دیا کہ اس کی طرف بڑھو. وہ لوگ، وہ فکر جو جنتی نعمتوں کو حقیر سمجھتی ہے وہ اپنی فکر کا علاج کروائے. اور دوسری بات یہ دیکھیے کیا ریشنلسٹ لوگوں نے جنت کی نعمتوں کا بتایا ہے؟ ہمیں تو جنت اور جنت کی نعمتوں کا پتہ ہی وحی الہی کے ذریعے چلا ہے. واہ. تو پھر ایمان کیوں نہ رکھا جائے؟ کیا آج تک کسی فلاسفر نے، ریشنلسٹ نے یا سائنٹسٹ نے یہ بتایا ہو کہ مرنے کے بعد ایک چیز ہو، ایک ایسا مقام ہوگا جہاں لوگوں کو جزا ملے گی، ان کے کاموں اعمال کا بدلہ ملے گا؟ یہ تو ہے ہی وہی الہی کا موضوع. اور علامہ نے فرمایا تھا نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں. عقل چراغ راہ تو ہے منزل نہیں، منزل تک وہی الہی پہنچاتی ہے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو وحی غیر مطلوب بیان کیا، اور جنتی کہہ لیجئے کہ مختلف احوال آپ نے بیان کیے، اس کی نعمتیں، اس کے کمالات، اس کی برکتیں. اور ابھی جو مصطفیٰ فرما رہے تھے نا اس کو دیکھیے جنید صاحب، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ اور ایک ہے عالم آخرت. یہ انٹر لنک تو ضرور ہے لیکن ایک مقام، ایک فیز کی سچویشن کو دوسری سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اور اگین وہی بات کہ دنیا میں آپ کی عقل، آپ کا فہم انتہائی محدود ہے. آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یہی نہیں پتا کہ کیا پل رہا ہے. وجہ اس کے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے، آپ اس کو ویژولائز کیسے کر سکتے ہیں. محمود صاحب کوئی کلام ہو جائے اس موقع پہ. آج کے موضوع کے اعتبار سے شاکر نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار پیش کر رہا ہوں. یا محمد اپنے قدموں میں بلا لینا مجھے، یا محمد اپنے قدموں میں بلا لینا مجھے، روز محشر کالی کملی میں چھپا لینا مجھے، روز محشر کالی کملی میں چھپا لینا مجھے. حشر کی سختی سے اے آقا بچا لینا
तालिब दीदार हूँ शाह मदीना आपका, अपने फैज़ो लुत्फ से दर पर बुला लेना मुझे, अपने फैज़ो लुत्फ से दर पर बुला लेना मुझे। दौलते दुनिया की शाकिर को तलब हरगिज़ नहीं, दौलते दुनिया की शाकिर को तलब हरगिज़ नहीं। एक हसरत है फ़कत अपना बना लेना मुझे। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ नाज़रीन, और बड़ी एक कमाल एक ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बल्कि वो जो विनर बच्चा है वो भी इंशाअल्लाह भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के और सुन के कि मानसेरा का एक बहुत ही कम उम्र कारी, 13 बरस उम्र, और माशाअल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पूरी दुनिया में फ़न क़िरात के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ख़ास एक मकाम अता किया। 2024 फ़ैब की बात है, आलमी सतह पर मुकाबला हुस्न क़िरात हुआ, ये ईरान में मुनक़िद हुआ। उसमें माशाअल्लाह इन्होंने पूरी दुनिया में जो अंडर 18 बच्चे थे, कारी हज़रात थे, उनमें सेकंड पोजीशन ली इसने। और अभी फ़र्स्ट रमज़ानुल मुबारक को इराक़ के अंदर पूरी दुनिया यानी आलमी सतह पर मुकाबला हुस्न क़िरात हुआ, उसमें इस बच्चे ने फ़र्स्ट पोजीशन माशाअल्लाह ली है। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। मैं इस वक्त आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर से, कि वो ख़ुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी कि क्या हुआ था। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मेरी जानिब से 92 की न्यूज़ की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। बेटा जी तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं, ज़ाहिर है मतलब 92 न्यूज़ से मुराद ये है कि तमाम पैनलिस्ट की जानिब से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, अब ज़रा बेटा ये बताइए कि ये मुकाबला एक तो आपका हुआ फरवरी में ईरान में, और एक हुआ रमज़ान में, 2 मुकाबले हुए ना बुनियादी तौर पे? जी। और एक में आपने सेकंड पोजीशन ली ईरान में, और इराक़ में जो आपने फर्स्ट पोजीशन ली माशाल्लाह। जी। तो ये अंदाज़न तादाद कितनी थी बच्चों की, जो कंटेस्टेंट से कितनी तादाद थी उनकी? बच्चों की हज़ारों में तादाद थी, उसका मुझे मालूम नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या फ़ील किया आपने जब माशाल्लाह पूरी दुनिया में आपको अल्लाह ताला ने मकाम दिया, इस वक्त आलमी सतह पे जो है मुकाबला उसने क़िरात हुआ और आलमी सतह पे आपने पहली पोजीशन हासिल की, तो उस वक्त क्या जज्बात थे कि मानसेरा से उठे और अल्लाह ताला ने इतना नाम दे दिया? मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने मुझे कुरान के लिए चुना, और मैं बाहर आलमी मुकाबले के लिए गया और पाकिस्तान, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, अब आप ऑनलाइन हैं तो ज़ाहिर है मतलब ये मुमकिन नहीं है कि आपसे हम क़िरात ना सुने, तो अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में हमें ज़रा चंद आयात ज़रूर तिलावत करके सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو ماشاء اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحان اللہ ماشاء اللہ. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا تمام علماء کرام بہت ستائش آپ کی کر رہے ہیں, بہت ساری آپ کے لیے دعائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے اور آپ اسی انداز سے اللہ کے کلام کو پڑھتے رہیں, اللہ کے پیغام کو عام کرتے رہیں, قرآن کی برکتیں حاصل کرتے رہیں. دین دنیا قبر و آخرت کی تمام بھلائیاں امن و سلامتی اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے والدین کو, آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے اور اسی انداز سے قرآن پاک کا فیضان آپ کو ملتا رہے اور آپ پاکستان کے اور اسلام کے نام کو روشن کرتے رہے. بہت شکریہ بیٹا, آپ ہمارے ساتھ تھے. اب آئیے ذرا مفتی صاحب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جنت کے بارے میں ظاہر ہے جو نقشہ خاص طور پہ یہ معترضین کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ سوالات ایگزیکٹلی جو کیے جاتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو نقشہ ایک بنایا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مطلب جنت جو ہے وہ کوئی عیش و عشرت کا مقام ہے معاذ اللہ, یا مطلب ایسا ہے کہ انسان جو ہے صرف عیش و عشرت کے حصول کے لیے جو خدا کی ساری عبادت کر رہا ہے یہ فائنلی جو ہے بس اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیا جائے گا جہاں پہ اس نے جو ہے پھر ایک دائمی زندگی میں عیش و عشرت ہی کرنی ہے. یہاں سے ذرا آغاز کیجئے, کیا معاملہ ہے؟ جنید صاحب میرے خیال میں جنت کے حوالے سے جب بندہ سٹڈی کرتا ہے ادھورا علم بھی بندے کے مائنڈ میں اس طرح کی چینجز لاتا ہے اور بعض اوقات چیزوں کو پورا نہ سمجھنا یا پوری طرح سٹڈی نہ کرنا یا اس حوالے سے جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کو پوری طرح نہ سمجھنا بھی انسان کی سوچ میں منفیت پیدا کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے بھئی یہ جنت ہے دار التکلیف, یہ دنیا ہے دار التکلیف اور جنت ہے دار الانعام انعام دار الاکرام. وہاں اللہ تعالیٰ نے آسائش ہی آسائش رکھی ہے, ٹھیک, وہاں پر تکلیف نام کی چیز ہی کوئی نہیں. اوکے, وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازنا ہے. اوکے, وہاں پر بندے کو صرف اور صرف ملے گی تو راحت ملے گی, آسائش ملے گی, عیش ملے گی, عشرت ملے گی. اب آپ اس کو کوئی نیگیٹو معنی پہنانا چاہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے. جنت میں یہ سب انعامات ہیں لیکن قاعدہ قانون بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تکالیف تھی اور دنیا میں کاٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ریوارڈ کی صورت میں جنت میں ریوارڈ کی صورت میں جنت میں سکون ملے گا. اچھا اب ذرا کٹ ٹو کٹ اگر 3-4 سوالات کے آپ جوابات دے دیں. ایک تو بنیادی طور پہ یہ کہ ایک تصور جو ہے وہاں پہ بنایا جاتا ہے خاص طور پہ عورت کے بارے میں کہ جی عورت جو ہے وہ مطلب جو حوروں کا ایک تصور ہے وہاں پہ کہ جی مطلب بہت ساری حوریں ہوں گی, 72 حوریں ہوں گی
مطلب جس خطبے میں آپ سنتے ہیں، اگین وہی بات سوالات میں جو اعتراضات کی صورت میں وہ فلوٹ کر رہا ہوں، کہ جس خطبے میں آپ سنتے ہیں حوروں کا ذکر ضرور آتا ہے، ان کی آنکھوں کا ذکر ضرور آتا ہے، ان کی پنڈلیوں کا ذکر ضرور آتا ہے، ان کے حسن کا ضرور ذکر آتا ہے، اس بارے میں ذرا بتلائیے۔ دیکھیں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، ہاں مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ کہ جنتی کا 72 حوروں سے نکاح کروایا جائے گا۔ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ لیکن ایک اسکول آف تھاٹ ڈینائی کرتا ہے کہ حورین سے مراد یہ ہے ہی نہیں بنیادی طور پہ۔ نہیں، یہ تو کیونکہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی ان عورتوں سے الگ نام دے کر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی تو پھر اس کو الگ نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے الگ ان کو کیوں بیان فرمایا؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا تخصیصاً بیان کرنا، پھر ان کی ساری، پھر ان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا، وہ پیدا کیسے کی گئی، ٹھیک، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حوریں موجود ہی نہ ہوں؟ حوریں ان عورتوں، ان خواتین سے الگ جنت کی خاص مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ذرا مجھے صاحب یہ بتائیے، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، مطلب اتنا جو فضائل حوروں کے بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں خاص طور پہ ممبر پر، مطلب ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے، اور اگین وہی بات، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ یا تو ملحدین کے اعتراضات ہیں یا مطلب ان لوگوں کے اعتراضات ہیں جو دین اسلام پہ باقاعدہ مطلب اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مطلب جنسی مستشرقین، ہاں جنسی جو میلان ہے اس کو باقاعدہ ابھارنے اور اس کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، خاص طور پہ ممبروں سے جب یہ حوروں کے فضائل اور ان کی خوبصورتیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پہلی بنیادی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ جنت کے حوالے سے اعتراضات آج کے نہیں ہیں، تب سے ہیں جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ ٹھیک، اس دور میں بھی جو بڑے بڑے اپنے آپ کو عقل کے ارسطو سمجھتے تھے نا، ابو الحکم کہلواتے تھے، وہ اور اس کی پارٹی یہی اعتراضات اٹھایا کرتی تھی جو آج کے ملحدین اٹھا رہے ہیں۔ آج صرف ہم نے ٹائٹل ان کو ریشنلسٹ کا دے دیا نا کہ وہ عقلیت پسند عقل کے غلام ہے، تو اس وقت بھی یہ عقل والے تھے جو باس بعد الموت، جنت، حساب کتاب، میزان، پل صراط، آخرت کی ساری وہ چیزیں جو پردہ غیب میں ہیں ان کا شد و مد سے عقل کی بنیاد پر انکار کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک نے ان ساری چیزوں کو مختلف صورتوں میں ایڈریس کیا، عقلی جوابات دیے ہیں۔ پوری آپ آخری صورتیں جا کے پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو کس طرح لاجیکل انداز میں بیان کیا۔ اب ایک بات تو یہ کہ یہ اعتراضات اس وقت سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اعتراضات عقل کی بنیاد پر ہیں، آپ نے جس طرح کہا نا کہ حور اور عین کی انٹرپریٹیشن ایک بندہ خود ہی کر رہا ہے، تو اس کو قرآن کا شارع کس نے بنایا ہے؟ صحیح، قرآن کی مراد تو بیان کریں گے وہ جن پر قرآن اتر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بتا دیا کہ وہ الگ سے ایک اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اسپیشل بنائی گئی ہے، وہ جنت کی عورتیں نہیں ہیں، تو آپ عقل کی بنیاد پر آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ آپ ایک تیسرا جملہ یہ لے لیجئے، پہلا تو یہ ہے کہ شروع سے اعتراض آتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ عقل کو کل کائنات سمجھتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں، تیسرا جملہ یہ ہے کہ جنت کے حوالے سے اس طرح کے اعتراضات وہی اٹھاتے ہیں جنہوں نے جنت میں جانا نہیں ہے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن سر ایک بات، کیا وہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں؟ ایک بات آپ یہ کیا اس بات کو ہم اس کو کیسے ہم بیان کریں یا کیسے سمجھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ 72 حوریں ہوں گی؟ میں عرض کر رہا تھا، تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ آزادانہ جنسی اختلاط کا کوئی تصور جنت کے اندر موجود ہے؟ ایک دو جملے لے لیجئے پھر آپ آگے۔ جی، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر یہ عقل سب کچھ ہوتی نا تو پھر اکلا میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہر تھیوری دوسری تھیوری سے ٹکرا رہی ہے، بعد والی تھیوری پہلی تھیوری کو ریجیکٹ کر رہی ہے، اس کا مطلب عقل کا نور، ڈاکٹر صاحب نے شعر پڑھا تھا، یہ کافی نہیں ہے، وحی کا نور ہے جو منزل تک پہنچائے گا۔ اب یہ جو ہے کہ آپ یہ 72 حوروں یا حوروں کے تصور کا جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جنسی میلان، یہ تمہاری عقل کا فطور ہے۔ اچھا، ہاں، یہ ہم نے اپنے پیرامیٹر بنائے ہیں، ہم اسی انداز میں اس کو کیا کہتے ہیں کر رہے ہیں، انٹرپریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں اور نعمتیں رکھی ہیں
وہاں یہ تصور نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہے، وہ انعام ہے، اور یہ بھی درجہ بدرجہ انسانی درجوں کے مطابق ایڈریس کیا گیا ہے۔ وگرنہ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی داتا گنج بخش نے لکھا کشف المعجوب شریف میں، وہ کہا کرتی تھی یا اللہ اگر تیری رابعہ تیری جنت کے لالچ میں عبادت کرتی ہے تو مجھے جنت کے قریب بھی نہ جانے دینا۔ ٹھیک ہے، ہاں یہاں تک ٹھیک ہے، یہ ہے کہ لیکن ہم ان 72 حوروں کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ مطلب آپ بھی ذرا، آپ اوپن فورم میں آپ بھی بات کر، بتائیے ذرا۔ اچھا جنید صاحب دیکھیے، کوئی بھی جو انٹلیکچوئل ہے، جینیس ہے، جب وہ ایڈریس کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے جو حاضر مخاطبین ہیں ان کی سائیکی اور شعور کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے تو اہل عرب آپ کے اولین مخاطبین ہیں، تو آپ نے ان کی سائیکی اور ان کے شعور کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اور ایک ہے ایستھیٹک سینس، جمالیات کی جو حص ہوتی ہے انسان کی، اب ان کی اہل عرب کی بہت تھی، وہاں پر یہ کہہ لیجیے آج بھی نکاح کے حوالے سے بڑا تصور وہ زیادہ عمل کرتے ہیں، وہ تو تفاخر سے بیان کرتے ہیں، تفاخر سے بیان کرتے ہیں، جو پہلی بیوی ہے وہ دوسری تفاخر سے کرائے گی، تفاخر سے کرتی، کرائے گی دوسری۔ یہ آپ دیکھیے کہ اس خطے کی اتنی ڈیبیٹ یہ نہیں ہوتی، یہ ادھر ہی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جو تشکیک کے دروا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ دیکھ لیجیے کہ جو سوال، جو اعتراض آ رہا ہے وہ کن کی طرف سے آ رہا ہے؟ وہ جن کی طرف سے آ رہا ہے وہ دنیا میں خود میٹریلزم کی اپروچ میں انوالو ہو کر یعنی دیگر کہہ لیجیے معاملات کو جائز قرار دے رہے ہیں اور جنت کو اسی پر قیاس کر رہے ہیں جو ستم ہے۔ جنت تو ایک ایسی پیوریفائڈ پلیس ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ نے بنائی ہے، جب تک آپ اس سوچ کو تسلیم نہیں کر لیں گے آپ کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اور پھر جنید صاحب میں یہ بھی عرض کروں گا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ مذہبی اسکالر ہیں حوروں کا ذکر کرتے ہیں، سینکڑوں اور نعمتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، حوروں کا بھی نہروں کا ذکر ہوتا ہے، جنت کی نہروں کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ حوروں کے ذکر پہ جو ہے نا مولوی صاحب کی آنکھیں بڑی چمکتی ہیں۔ نہیں، ان کا اپنا دماغ اپنا دماغ ہے، زین کا دماغ اٹکا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اور 72 والا فگر بھی ایگزیکٹ نہیں، بعض حدیث آگے بھی جو ہو سکتا ہے 2 کا ذکر ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کثرت کا ذکر ہے۔ بتائیے نا وہ مسئلے کا حل بتائیے۔ اچھا میری بات سنیے، ایک پہلی بات جو آپ نے کہا کہ معترض کہتے ہیں آزادانہ جنسی اختلاط، یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنت کے اندر کوئی آزادانہ جنسی اختلاط نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کہ جس کا جہاں چیز کرے وہاں منہ مار دے، بالکل ایسی فری سیکس کمیونٹی وہاں نہیں ہونی، ٹھیک ہے۔ بلکہ قرآن نے سورہ دخان میں کیا کہا ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ان حوروں کا اللہ تعالیٰ جنتی شخص کے ساتھ نکاح کروائے گا، تو ایک شخص اپنی بیویوں کے ساتھ جیسے چاہے رہے، ٹھیک، ایک حدود اور دائرے میں۔ نہیں وہ ہوں گی کتنی؟ وہ اب جیسے مفتی صاحب نے کہا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس میں مختلف احادیث میں مختلف تعداد بیان کی گئی ہے، کم از کم 2 ہیں، اچھا، زیادہ حسب درجہ جنتی کا اس کے اعمال کے اعتبار سے جتنا بڑا درجہ ہوگا بطور انعام اللہ تعالیٰ اسے یہ مخلوق زیادہ عطا کرتا ہے۔ بات اوپن فورم ہے، تینوں بات کر سکتے ہیں، مجھے ذرا بتائیے، مطلب 72 نہیں ہوں گی اس کا مطلب کیا؟ نہیں 72 بھی ہوں گی، 72 بھی ہوں گی، 72 بھی کا تذکرہ شہید کے لیے اسپیشل ہی ہے، جو صحیح مستند حدیث ہے شہید کے لیے، عام مومن کے لیے 72 حوریں ہوں گی، 72 حوریں ہوں گی۔ اچھا 72 حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے، اور وہ جو بیوی ہوگی جو دنیا کے اندر ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ وہ ان حوروں کی سردار ہوگی، سردار ہوگی اسی اچھا انہوں نے جملہ اچک کے بولا ہے جی، انہوں نے سوال اچک کے کہا ہے، مطلب ہماری بھابھی سن رہی ہے؟ ہاں بالکل، بھابھی سن رہی ہے، ہر ایک نے واپس گھر جانا ہے، کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا تو وہ سردار ہوں گی، ہاں یہ اصل یہ اعتراض بہت بڑا ہے نا، اور آپ نے اوپن کہا فورم اس لیے میں نے عرض کر دیا، نہیں دوسرے نہیں اس کا بات کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ پھر عورت کی ادھر، بھئی عورت کو سرداری ملے گی ان 72 عوروں کی، اگر 72 ہیں یا جتنی بھی ہیں، واہ، اچھا جو اپنے نیک شوہر کی رفاقت بھی ملے گی اور ان حوروں کی سرداری بھی ملے گی، اور اس طرح کی خواہشواں نہیں ہوگی جس طرح کا یہ قیاس کر رہے ہیں، جس طرح پہلے کہا ہے کہ جنت میں یہ تصور، مطلب وہ انسان کے اندر جانور پن کی حص نہیں ہوگی، یہ ہے نا، وہ جو نفسانی جانور پن ہے وہ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں۔ اب سر مجھے ایک جملہ سر ضروری سوال ہے، جی سر سوال یہ ہے کہ اپنا یہ تو ایک بیوی ہو گئی جو لیڈر آف دی ہاؤس ہوگی نا، مطلب آپ سمجھ لیجیے آپ کا ہاؤس ہے، اس میں 72 حوریں ہیں، اس میں مطلب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن تو نہیں ہو سکتے، آپ بھی ظاہر کہیں ساتھ ہی ساتھ ہوں گے، تو لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ بیسکلی آپ کی پہلی بیوی ہو گئی۔ اب جو دوسری بیوی اگر آپ نے کی ہوئی ہے دنیا میں، تیسری بیوی کی ہوئی ہے اور چوتھی کی ہوئی ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ ہاں جی، اب اس میں یہ ہے کہ ایک سے زائد اگر بیویاں ہیں کسی کی تو وہ اختیار ہوگا۔ اچھا وہ کیا ہوگا؟ وہ چاہیں تو اسی شوہر کے نکاح میں وہاں چلی جائیں، اچھا ہاں،
دیکھیے مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دنیا کے اندر جب کسی کی وفات ہوتی ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے. اوکے. پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نیا نکاح کروائے گا. اوکے. وہ بیوی جو پہلے شوہر کے پاس آئے گی, اگر اس کی متعدد ازواج تھیں وہ بھی اسی شوہر کے پاس اپنے اختیار سے آئیں گی. یعنی وہ نکاح کی تجدید نہیں ہوگی, ریفریش نہیں ہوگا, وہ نیا نکاح ہوگا. نیا نکاح ہوگا. لیکن کیا اسے جیسے مسٹر ایکس ہے دنیا میں, مطلب ایک خاتون کہتے ہیں نیا نکاح, تجدید نئے نکاح کو کہتے ہیں, وہ نئے سرے سے نکاح ہوگا. نئے سرے سے صرف یہ ہے, مطلب اس طرح سے بھی ہے نا کہ آپ ریفریش بھی کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ تجدید نکاح کر لیتے ہیں نا, تو وہ مطلب نئے سرے سے نکاح, نئے سرے سے نکاح ہوگا وہاں پہ. تو اب وہ جو خاتون ہیں ان کو یہ اختیار ہوگا وہاں پہ کہ وہ اس پہلے شوہر کو مطلب اختیار کریں گے نہ کریں. جی ہاں, یہ اختیار ان کے پاس ہوگا. اس بارے میں کیا وہ خاتون اپنی میموری کو ریکال کریں گی کہ دنیا کے اندر یہ میرے ساتھ بہت برا تھا, اس کو یہ ہاں بالکل حدیث میں موجود, حدیث میں موجود. بتائیں نا ذرا اس بارے میں. بلکہ پوچھا گیا, جس طرح یہ ہے نا کہ ایک شخص کی بیویاں زیادہ ہیں, اگر ایک عورت نے نکاح کئی جگہ کیا, ایک فوت ہو گیا یا طلاق دے دی, آگے نکاح کر لیا, تو ام المومنین نے پوچھا تھا کہ پھر وہ عورت کس شوہر کے ساتھ ہوگی اگر شوہر زیادہ ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق اس کے ساتھ زیادہ اچھا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا وہ سب کچھ اس کے ذہن میں آئے گا. ہاں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ خاتون جو ہیں وہ چاہیں گے بھئی یہ تو بد اخلاق تھا, دنیا کے اندر بلا وجہ ٹینشن دیتا تھا ہر وقت جو ہے نا, تو اس ٹینشن والے آدمی کے ساتھ تو نہیں رہنا, تو اس کا اختیار ہوگا. بالکل اختیار. اوکے. اچھا یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں, یہ جو بیوی جنتی حوروں کی سردار بنے گی, ہاں یہ بتائیے, اس پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ دنیا والی بیوی کو ایسا حسن و جمال دے گا کہ یہ حسن و جمال حوروں سے بھی بڑھ کر ہوگا. اوکے. دیکھیے عورت جب بھی ڈومینیٹ کر پائے گی, اگر حوریں زیادہ حسین ہوں گی تو چڑھاتی رہیں گی وہ. تو عورت کو سب سے زیادہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا ایسا حسن و جمال ہو کہ وہ حسن و جمال کبھی پھیکا نہ پڑے. صحیح بات. جتنی عمر بڑھ جائے حسن و جمال کم نہ ہو, یہ عورت کی فطرتاً خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں عورت کو ایسا حسن و جمال دے گا کہ حوروں کا حسن و جمال بھی ان کا سامنے نفسیاتی طور پہ صحیح معاملہ. ورنہ ڈاکٹر صاحب ہوگا پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں, ہوگا یہ کہ وہ تو حوریں چڑھاتی رہیں گی, دیکھو ہم تم سے زیادہ حسین ہیں, تمہارا جو شوہر ہے اس کے مطلب ہمارا بھی شوہر ظاہر ہے, اس کی بھی شوہر ہوگا. اچھا وہ توجہ زیادہ. یہ ایک بات جو میرے کا میں اضافہ کر دوں, چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا والی بیوی کو تمام حوروں کی سرداری دے گا, یہ سرداری حسن و جمال میں بھی ہوگی اور حکم کے اعتبار سے, یعنی وہ ڈومینیٹ کرے گی. اور یہ کم تو نہیں ہے, یہ مرتبہ, یہ مقام بہت بڑا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو کیا ملے گا, یہ سرداری بھی ملے گی, حسن و جمال بھی ملے گا, جنت کی نعمتیں ملیں گی, اور پھر جنت میں جس طرح مرد کی اپنی ملکیت ہے عورت کی اپنی ملکیت ہوگی. اوکے, یعنی اس بات کا جواب آ گیا اب ڈاکٹر صاحب کہ جو مدرسین چڑھانے والی بات بھی نہیں ہوگی. یہ جملہ جو ہے نا, وہاں حوریں نہ چڑھائیں گی نہ عورت چڑھائیں گی, چڑھانے والی بات وہاں جنت میں ہوگی نہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم. تھوڑا سا تو مجھے نہیں, میں عرض کروں جنید صاحب, 72 کا فگر تو یاد ہے, لیکن پہلے جو حدیث بیان ہوئی تھی ایک مرد کو 100 مردوں کی پاور ملے گی, وہ فگر یاد نہیں ہے. وہ دیکھیے جب قوت ہوگی تو پھر ہی اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ دیکھیے, جن خواتین کے دنیا میں نکاح نہیں ہوتے وہ کدھر وہیں چلے گئے ممبر کے خطبے کی طرف. نہیں میں ادھر نہیں چلا گیا. دیکھیے جن خواتین کے دنیا میں نکاح نہیں ہوئے ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا نا جنت میں. اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ دنیا میں یہ جو طبیعتوں میں جو مزاج ہے یا جو کچھ بھی اس میں کافی چیزیں ایسی, جنت میں انسان کا جو مزاج اور طبیعت وہ نیا انسٹال کیا جائے گا. اس میں کینہ, بغض, نفرت, حسد, یہ چیزیں ہونی نہیں ہیں. مثلا آج اگر ایک خاتون مثلا میرڈ آدمی اس کو کہتا ہے میں دوسری شادی کر لوں, اس کو پرابلم ہوتی ہے عموماً ہمارے معاشرے میں. ادھر تو کتنی ہوریں ساتھ وہ خوشی سے, جب وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوگی اس کو کوئی آبجیکشن ہی نہیں. اچھا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا نا. یہ عورتیں کہتی ہیں وہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی تو ہمیں کیا ملے گا, تو عورتوں کو یہ ملے گا بنیادی طور پہ کہ وہ ڈومینیٹنگ ہوگی. جی ڈومینیٹ. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا پھر مرد تو بیچارہ دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا, اور وہاں بھی اسی طرح سے ڈومینیٹنگ تو پھر عورت ہوئی نا. اس کا ڈومینیٹنگ کی بات نہیں جنید صاحب, جو دنیا میں مزاج میں نے عرض کیا نا جو یہاں پر ہے ادھر نہیں, وہاں تو چاہت, محبت, ایک رفاقت, ایک اخوت, ایسے تصورات ہوں گے کہ جس میں وہ تصور بھی دنیا والا نہیں آئے گا, کیونکہ آپ جنت میں ہیں دنیا میں نہیں. ویسے بھی یہاں مرد کو یہ کمانے والی جو ٹینشن ہوتی ہے وہاں نہیں ہوگی. وہاں وہ آئے گا تو وہ ویلکم کریں گی, جائے گا تو تب بھی اس کو ایسے سی آف کریں گی کہ اس کا جانے کو دل نہیں. تو بات تو یہ نا بھائی, مجھے بتائیے کہ دنیا میں بھی عورت ڈومینیٹنگ ہے,
مرد جھکا ہی رہتا ہے ہر وقت، اس سے آگے سر جھکا کے رہتا ہے، وہ آخرت میں بھی ڈومینیٹنگ ہے وہاں پہ. ابھی کہتی ہیں حقوق نہیں ملتے، پھر غور کر لینا کہ یہ جنت میں بھی لیڈر آف دی ہاؤس ہے. اچھا ایک بات اور جو بڑا مزیدار سے سوال ہے، اور یہ میرا خیال ہے شاید اس کو رینڈملی آپ مطلب ڈسکس کر لیں، کہ وہاں پہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے عموماً کہ بور ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں چلے آتے ہیں ہوٹلنگ وغیرہ کرنے کے لیے، تو جنت میں بھی کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ وغیرہ کوئی سائڈ ہے اس طرح کی؟ نہیں بورنگ دیکھیے، جب بھی جنید صاحب کبھی جس دنیا میں دیکھ لیجئے انسان کو جس کو انعام ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، اس کو جب ملتا ہے تو وہ بور ہوتا ہے. اس کی تو ایک پلیزنٹ پوزیشن ہوتی ہے، ایک بڑی نہیں دنیا میں ہوتا ہے نا، اب سمجھے نہیں میری بات، دنیا میں ہوتا ہے نا ایک کام آدمی کر رہا ہوتا ہے روٹین میں مستقل، مطلب بور ہو جاتا ہے، تو آدمی کہتا ہے تھوڑا سا ویدر چینج ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے. ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ صرف حوروں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس چیز کا ذکر نہیں ہوتا کہ وہاں آپ کو اپنے دوستوں کی کمپنی بھی ملے گی. کمپنی مزاج اور اپنے جمعے کے جمعے دیدار الہی ہوگا، سبحان اللہ، وہ اذان لگے گا، ایسا وہ اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ کیا ہوگا کہ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. ذکر کی مجالس ہوں گی، ذکر کی محافل، روح پرور محافل، ذکر کی مجالس، اور جنتیوں کے زبان پر ہر وقت حمد اور ذکر اور تسبیح رہے گی، اور وہ حوریں نغمے گائیں گی اور وہ اپنے نغموں میں اپنے حسن کا ذکر کریں گی. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہم جواب میں کہیں گی کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق بخشی تھی، تمہیں اس سے محروم رکھا، تو اس پر ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے. اچھا اب میں ذرا آگے ایک آپ سے سوال ابھی دو چار کرنے ہیں ذرا. یہ ایک تو یہ کہ وہ جو کھٹ پٹ بھی ہوگی وہاں پر ہوتا ہے نا، یہ تم نے یوں کر دیا، تم نے یوں کر دیا، تو ایسے کچھ معاملات بھی ہوں گے، سارا اسموتھ چلے گا؟ آپ صاحب ذرا کلام سنائیے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. شعر دیکھیے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. طیبہ نہ صحیح افضل
مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے جنت کے حوالے سے, اور ایک بات جو میں ابھی مفتی صاحب سے وقفے سے قبل کر رہا تھا, مجھے اب ایک بات بتائیے, ابھی آپ جو بتا رہے تھے کہ عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس مرد کے ساتھ ظاہر ہے یہاں دنیا میں اس نے زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا وہ چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کرے, ایسا ہی؟ اچھا, اگر ایک پہلو یہ ہے کہ اسے اختیار دیا جائے گا کہ چاہے نکاح کرے, تو کیا اس کو یہ بھی اختیار دیا جائے گا کہ اگر نکاح کرنے کے بعد اس کی نہیں بن رہی کسی وجہ سے, ہوگا ایسا کچھ جنت میں, اور وہ کہے کہ مجھے خلا چاہیے تو وہ خلا کا دعویٰ دائر کر دے؟ میں عرض کروں کہ جنت کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہونی. اوکے. مرد اور عورت کے سینے سے ہر قسم کی قدورت نکال دی جائے گی. ہاں, تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن. اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق ہوتی ہے کس وجہ سے؟ جھگڑے کی وجہ سے, ناپسندیدگی کی وجہ سے, کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے دلوں میں قدورت آ جائے, اکٹھے رہ نہیں سکتے, طلاق ہوتی ہے. تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں جانا. اوکے, یعنی جب یہ نہیں ہونا تو نہ خلا کا تصور ہے نہ طلاق کا تصور ہے, تو یہ تو بات ہو گئی ختم. اچھا, اولادیں ہوں گی وہاں پہ؟ ہاں, کیونکہ قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تمہارا جی چاہے گا تمہارے لیے جنت میں ہوگا. اوکے. اگر جنتی کا جی چاہے گا کہ میری اولاد ہو تو اولاد ہوگی, لیکن ود ڈیو پروسیس کیا ہے؟ ود ڈیو پروسیس. ود ڈیو پروسیس ہوگا, لیکن کتنی جلدی؟ ایک ہی ساعت میں حمل ٹھہرے گا, بچہ پیدا ہوگا اور جوان بھی ہو جائے گا. اوکے, یعنی یہ جو پورا ایک پروسیجر ہے 9 منتھس کا, بڑا پریسائز ہو جائے گا. وہ تکلیف نہیں, وہ علائشیں نہیں, وہ بوجھ نہیں, انعام انعام ہے. مطلب یہاں مثال کے طور پہ ایک جنتی زوم کرے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیاری سی بیٹی دے دے, ٹھیک ہے, اور بیٹی ایسی ہو, اس کے اندر یہ گن ہونے چاہیے, یا بیٹا دے دے اس کے اندر یہ سب کچھ ہو, یہاں وہ یہ زوم کرے گا اور یہاں پورا ایک پروسیس عورت کے ذریعے سے ہو جائے گا اور وہ جوان بھی ہو جائے گی. جوان بھی ہو جائے گی, یعنی ود ان نو ٹائم یہ سارا ہو جائے گا. امیزنگ امیزنگ. اچھا, ایک بات بتائیے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جیسے نارملی جو خدام وغیرہ ہوتے ہیں ہے نا, تو کیا جیسے وہ وہاں پہ بتا رہے تھے آپ کہ وہاں بھی خدام ہوں گے, تو ان خدام کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ کیا وہ مطلب ہم سے کمتر ہوں گے جنت کے اندر, یا کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اور ظاہر بیان بھی کیا بھی آپ لوگوں نے کہ خدام بھی ہوں گے اور ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے, وہ کیا ہوگا؟ نہیں, کوئی جنت میں کم تری اور حقارت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اوکے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مخلوق کی ڈیوٹی لگے گی کہ یہ میرے مہمان ہیں جنت میں, انہوں نے اب ہمیشہ یہاں رہنا ہے,
تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، جو یہ چاہیں گے تم نے ان سب کو پیش کرنا ہے. اوکے. سو اس کے اندر کوئی کمتری اور حقارت کا تصور نہیں. ایک بات میں بیچ میں بھول گیا، مس کر گیا، وہ بات بار بار جو ہو رہی تھی عورت کی ڈومیننسی کی، ابھی مجھے خیال آیا، مطلب عورت تو مٹی کی بنی ہوئی ہے دنیا میں. حوریں مجھے نہیں پتا، مجھے بتائیے ذرا کیا حوروں کی تخلیق کیسے اچھا، حوروں کی وہ ڈومینیٹ کریں گی اس حوالے سے؟ حوریں جو ہیں یہ انسانوں کی طرح مٹی سے نہیں بنائی گئیں. بعض احادیث میں یہ موجود ہے، علامہ قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ جنتی حوروں کو اللہ تعالیٰ زعفران سے بنائے گا. اوکے. اور ایک روایت میں کہ زعفران اور عنبر سے جنت کی حوروں کو بنایا گیا. یہ تو پھر ڈومینیٹ کریں گے، تم تو مٹی سے بنی ہوئی ہو. نہیں، میں نے عرض کیا نا بار بار، کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے نا کہ جنت کے کسی کے دل میں دوسرے کے لیے کوئی قدورت، کوئی برتری کا تصور، کوئی غرور، کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، شاپنگ کرنے کا دل چاہ رہا ہے جنت میں، تو اب میں وہی بات اگین، میں کسی برانڈ کو زیوم کرتا ہوں مثال کے طور پہ کہ جی ظاہر ہے سارے جنت کے آگے تو سارے برانڈز مطلب ہیچ ہے، لیکن میں کہیں شاپنگ کرنے جا رہا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے شاپنگ کرنے کا، تو کوئی بازار ہوں گے وہاں پہ جنت میں؟ دیکھیں جب ماں تشتہی کہہ دی ہے تو اس میں ساری باتیں آ گئی. ماں یشاؤن بھی ایک جگہ کہا گیا کہ جو تمہارے دل چاہیں گے. اب شاپنگ کرنا کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے فی نفس سے ہی. کوئی چیز لینا کوئی خاتون کے ذہن میں آئے یا بندے کے ذہن میں آئے کہ میں یہ لے لوں وہ لے لوں، میرا حاضر ہو جائے گی چیز، حاضر ہو جائے گی، چیز حاضر مان کے ذریعے بھی ہو جائے گی اور خود بھی حاضر ہو جائے گی. میں روایت میں پڑھ رہا تھا، میری تصحیح کیجئے گا آپ تینوں، اب آپ شاید ریکال ہو جائے وہ حدیث پاک آپ لوگوں کے ذہن میں کہ جمعے کو باقاعدہ بازار سجیں گے، مسلم شریف میں حدیث ہے نا، اور وہ بازاروں کی طرف جو ہے جنتی جائیں گے، وہاں پر جولری بھی ہوگی، دیگر بھی ہوں گے، مطلب وہ باقاعدہ اس کو اس بازار کے اندر بتائیے نا ذرا ہر شے موجود ہوگی جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوا، اور بغیر کسی بل کے آپ فری میں لے کر آئے، فری آف کاسٹ نا. جی ہاں، کوئی مطلب جتنی پرچیزنگ کرنی ہے آپ کو. اور جمعے والے دن جنتی کو ایک اور چیز بھی ملے، وہ اللہ کا دیدار ہے، اور وہ ہوگی ایسی نعمت کہ جنت کی ساری نعمتیں اس نعمت کے آگے چھوٹی لگیں گی. اللہ، بلکہ میں روایت میں تو یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ جب وہ بازار جائیں گے اور جیسے جب گھر پہ لوٹیں گے ان کے گھر والے کہیں گے بھئی تم جیسے گئے تھے اس سے زیادہ حسین ہو کے آئے ہو، پلٹ کے وہ کہیں گے کہ تم بھی اور زیادہ حسین ہو. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، جمعے والے دن اللہ کے دیدار کا وقت کون سا ہوگا؟ اوہو، جس وقت ہم جمعے کی نماز دنیا میں پڑھتے ہیں نا، یہ وہ وقت ہوگا جب جنتی ایک جگہ سب جمع ہو جائیں گے اور وہاں اللہ رب العزت کا دیدار سارے جنتیوں کو. یعنی اس کا مطلب کہ جنت میں باقاعدہ بازار ہوں گے اور آپ شاپنگ کے لیے جو بھی مطلب جانا چاہتے ہیں شاپنگ کے لیے. اچھا اب آئیے اس پہ ایک اور بات، اوپن ڈسکشن ہے، جو مطلب اس پہ جواب دینا چاہے کہ فیملی سٹرکچر کیا ہوگا. لائک میاں بیوی کی تو بات ہو گئی، اب یہاں پہ جیسے مثال کے طور پہ میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے جی، میرے فرض کیجئے کہ تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ فیملی میں لائک آپ یوں چلے جائیے کہ چچا ہیں، چچی ہیں، ماما ہیں، مامی ہیں، تایا ہیں، تائی ہیں، پھپھو بھی ہیں، چلو ٹھیک ہے، ویسے تو پھپھو کٹنی بھی ہوتی ہیں تو پھپھو یہ چلے وہ بھی ہے، پھپھا ہیں، یا اور مطلب دیگر جو لوگ ہیں. تو یہ سارا جو فیملی سٹرکچر ہوگا یہ کیسے ہوگا وہاں پہ جنت میں؟ اصل یہ دنیا کے رشتے آخرت میں وہ قائم رہیں گے جو نیک رشتہ ہے، اچھا تعلق اور ایمان کی بیس پر قائم ہے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی. اوکے، اچھا ٹھیک ہے، چاہیں گے تو ملاقات بھی ہوگی. اوکے. اور یہ جی بات کریں جتنی فیملی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ مرد، اس کی عورت، پورے اولاد، کسی کے اگر خواہش ہوگی تو وہ پروسیجر جو ابھی مفتی صاحب نے بتایا اولاد ہوگی، ادروائز یہ نہیں ہوگا اولاد کا. حوریں، بیوی اور شوہر. دوسرا یہ ہے حوریں، بیوی اور شوہر، جی جی یہ فیملی ہے. دوسرا یہ ہے، ایک جملہ مجھے یاد آ رہا تھا، آپ نے کہا کہ ڈومینیٹ وہ کریں گی چونکہ وہ تو بنی ہوئی ہیں اتنی اعلیٰ، زعفران کی اور عنبر کی بنی ہوئی ہیں. پتہ ہے کیا ہے، جو عورت ہے اس کے لیے ڈومینیٹنگ کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ جنتوں کی سردار جو ہے نا وہ سیدہ کائنات، اللہ اکبر، وہ میرے آقا کی شہزادی ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریم ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سرداری انسانوں کے پاس ہے، سرداری جنت. اور وہ جو مخلوقات ہیں، حوریں یا غلمان، خدام،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلی تخلیق اسی مقصد کے لیے. اوکے, یعنی وہ آپ کی خدمت گزاری کی, ان کی تخلیق اسی مقصد کے لیے. اچھا اب سر فیملی سٹرکچر پہ کچھ کلام کرنا چاہیں, کیسا ہوگا؟ قرآن مجید کی آیت ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم, کہ ماں باپ صاحب ایمان ہیں, ان کی جو دنیا میں اولاد ہے وہ بھی ایمان والی ہے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بچوں کو ان کے والدین سے ملا دیں گے. اوکے, اب یہ ملانا کس اعتبار سے ہے؟ کیا وہ ایک ہی محل میں رہیں گے؟ ہاں نہیں, اس میں تشریح یہ کی گئی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت دے گا, جیسے کہ وہ حدیث ہے نا موسیٰ علیہ السلام والی, جو مسلم میں بھی ہے, ریاض الصالحین میں بھی ہے, کہ جنتی کا ادنا درجہ, ادنے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کی جنت میں کتنی ملکیت ہوگی. اوہو, فرمایا یہ پوری دنیا جو ہے امیزنگ, اس سے بھی 10 گنا زیادہ امیزنگ, مطلب اس کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. ایک جنتی کی ملکیت ہوگی, اور یہ ایک جنتی اور ادنا درجے کا جنت, ادنا درجے کا, واہ, تو اعلیٰ درجے کا کیا اعلیٰ درجے کے جنتی. اچھا ایک اور بات جو انٹرسٹنگ ہے, اور اگین اوپن بات ہے, کہ جیسے ہمارے یہاں دنیا میں لوگوں کو سواریوں کا بڑا شوق ہوتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں مطلب جو ہے رکھنے کا شوق ہوتا ہے, ڈالے شالے رکھنے کا شوق ہوتا ہے نا. ایک بس سوال ہے, فرض کیجئے کہ وہاں پہ اگر جنت کے اندر ذہن میں آتا ہے وہ ڈالا شالا چاہیے مجھے, مطلب گارڈ شارڈ کے ساتھ, اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے, کوئی سچویشن ہو سکتی ہے, یا کوئی اسپیسیفک سواریاں ہوں گی؟ اچھا سواریاں تو وہاں ہوں گی, یہ جو ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. لیکن ایک بات یہ بھی ایسی کہ تعداد مفسرین کرام میں لکھا ہے کہ جو یہ آپ کا سوال تو اپنی جگہ ہے, کوئی اوٹ پٹانگ چیزیں جو ہیں نا ان کا اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک رکھے گا. پہلے شروع سے کہہ رہا ہوں میں, سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں کے, میرے نہیں ہیں. اچھا اس میں ایک بات ذکر کی گئی ہے ہماری کتابوں میں, جنتی کی, اب مثلاً ایک جنتی ہے, اس کی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ دنیا اس کی ملکیت ہے, اتنا بڑا اس کا گھر ہے, مثال ہے. اب اس نے وزٹ کرنے جانا ہے, اپنی ملکیت دیکھنے جانی ہے, کیسے جائے گا؟ وہ سواری کیا ہے؟ وہ جسٹ سوچے گا کہ میں وہاں پہنچوں تو ایک لمحے میں وہاں پہنچ جائے گا. اوکے, یعنی ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے اس کے لیے سب کچھ سمٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. جی جنت میں عرض کروں ٹیکنالوجیکل کمال کی انتہا ہے. اچھا وہ جو ٹیکنالوجیکل کمال کی آپ انتہا بتا رہے ہیں, تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ یعنی جو ٹائم ٹریول کا معاملہ ہے اس کا, وہ تو فرکشن آف سیکنڈ کے اندر اس کا مطلب حل ہے. یعنی یہاں اس نے ایزیوم کیا کہ لیٹ سپوز میں اس وقت یہاں موجود ہوں, اور ایک مثال بلا تمثیل, میں کراچی میں موجود ہوں اور مجھے اس وقت نیو یارک میں ہونا چاہیے, آپ اگلے لمحے نیو یارک میں, ٹھیک ہے جی, ایسا ہی ہے نا, یہ ہو گیا. اچھا اب اگلا سوال یہ کہ میرا وہاں پر اپنا زاہد کی نہاری کھانے کا دل کر رہا ہے, میں سوچ رہا ہوں آج جو ہے مطلب وہ ذرا بیگم بیٹھی ہوئی ہے, انہیں بھی ساتھ ہے, تو آج زاہد کی نہاری کھانی نلی اور مغز والی, تو کیا وہ نلی اور مغز والی جو نہاری مجھے, یا صابری کی نہاری کھانی؟ بہت اچھا, ڈاکٹر صاحب نے بھی شامل کر. نہیں میں میرا خیال ہے جنید صاحب جن کی کھاتے ہیں نا ان کا اور کسی کا نام لے لے, مسئلہ تھوڑی ہے. ہر حلال نعمت وہ اویلیبل ہوگی, خواہش آئے گی. آپ یہ کہتے ہیں نا آپ کے لوگوں کے ذہن کے سوال کر رہا ہوں. مجھے کسی نے سوال کیا تھا ایک بچے کیا تھا کہ یہ جنت میں سگریٹ ملے گی؟ اچھا آپ سوال ہے. تو اس نے کہا میرا تو اس کے بغیر گزارا نہیں. تو میں نے کہا بھائی اگر قرآن کی نص سے اگر خیال آئے گا تو ملے گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیال سے ذہن کو پاک کر دے گا, وہ قادر ہے. لیکن کھانے کے معاملے میں تو حدیث ملتی ہے نا, کھانے کا جو آپ کا دل کرے گا ہاں بالکل, آپ کے خیال آئے گا, دونوں طرح مل جائے گا, گلمان بھی لے آئیں گے اور ابھی خیال آئے گا تو سامنے آپ کے سامنے آئے گا. رکے نا سر, ایسے آگے بڑھنا ہے. ایک نقطہ میں اٹھا لوں یہاں پر, دیکھیں یہ جتنے کھانے ہم دنیا میں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوئی دور کی بھی ان کھانوں کے ساتھ مناسبت اور مماثلت کوئی نہیں جو جنت میں ہوں گے, عمدہ اور اعلیٰ کھانے. لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کی جو میموری ہے, آپ میں سے کسی نے کہا تھا, وہ آپ کے پاس تر و تازہ رہے گی. تو جب تر و تازہ رہے گی تو بہت سی ایسی دنیا کی عادات ہوں گی جو انسان کو بڑی پسند ہوتی ہے, کھانے پینے کے معاملے میں یا دوست احباب کے معاملے میں. نہیں اس میں نا میں ذرا کھانے والی بات پہلے پوری کر لوں. قرآن نے کہا اکلھا متشابہ, صرف تمہیں بظاہر یہ کھانے مشابہت لگے گی کہ یہ ویسے لگ رہا ہے, یہ ڈش جیسے دنیا میں تھی,
لیکن جب ٹیسٹ کریں گے وہ تو الٹیمیٹ وہ بالکل مختلف ٹیسٹ ہوگا، اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اور میموری والا جو ہے نا، میموری والا وہ یہ ہے کہ جب بندے کو ایک نعمت سے پتہ نہیں کتنے گنا اچھی نعمت مل جاتی ہے نا، تو بندہ پچھلے کو بھول جاتا ہے، تو وہاں کی جو نعمتیں اور کھانے ہوں گی ان کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ بالکل ایسا، وہ تو یہ تھا کہ اگر بیوی جنت کے کھانوں کا تو کوئی مطلب کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کی مثال ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ نے 20-30 سال پہلے بچپن میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کھاتے تھے، اب جب بڑے ہوئے تو اعلیٰ چیزیں مل رہی تو ان کا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو ایسی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کا بھی خیال نہیں آئے گا۔ اچھا بالفرض آپ کا نہاری کا دل چاہ ہی رہا ہے تو بڑے اعلیٰ ٹیسٹ اور بڑے نہاری پائے جو ہے نا سائڈ میں وہ آپ کا ایک ذوق ہے، تو بڑے اعلیٰ انداز سے آپ نہاری پائے ایک سائڈ پہ رکھیں، مطلب آپ زاہد صاحب کو ساتھ لے جائیں، وہیں پہ آپ کے لیے وہاں بھی بناتے رہیں گے۔ اب ذرا بتائیے جو کھانے کے بارے میں آتا ہے وہاں تصور، اور میں پڑھ کے بڑا حیران تھا کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ کسی پرندے کے بارے میں کوئی گوشت آپ تصور کریں گے، یہاں آپ سوچیں گے اور یہاں وہ پکے تیار کیا ہوگا؟ تیار ہو، یہ حدیث میں ہے کہ آپ تصور کریں گے میں نے بٹیر کھانا ہے، بٹیر کھانا تو بھنا ہوا تیار آپ کے سامنے ودن سیکنڈ موجود ہوگا۔ یعنی آپ سوچیں گے باربیکیو کھانا ہے آپ نے کوئی، وہ فوراً آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کے ہضم کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اب ہاں یہ بتائیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک آدمی کھائے گا تو ہضم کیسے کرے گا؟ ایک خوشبو، مطلب ایک جنت کے اندر ویسے ڈکار نہیں ہونے، جسٹ آپ کے حلق سے خوشبو نکلے گی مشک کی، اوکے، جسے ہم کستوری کہتے ہیں، اور آپ کو ہضم ہو جائے گا۔ یہ جو جتنا بھی نہ آپ کو بشری تقاضے دنیا میں لگے، پخانہ، پیشاب، اس طرح کا کوئی تقاضا آپ کو وہاں پیش نہیں ہے۔ جنت میں گندگی نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اوہ بھائی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب کوئی بے وقوفی ہو صاحب کوئی جنت کی طلب نہ کرے، مطلب کیا رہ گیا؟ مجھے آپ بتائیے اس کے علاوہ کیا رہ گیا؟ تو میرے ساتھ جڑے رہے ناظرین، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین انٹرسٹنگ موضوع ہے، اور وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اپنے یوٹیوب چینل پہ کہ وہ حاجی محمد شفیق میر صاحب جو ہیں، وہ انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہوا تھا کہ آج افطار کے پروگرام میں جو مولانا صاحب نے بتلایا کہ جو حوریں جو ہیں وہ اپنا اب زعفران سے اور عنبر سے بنیں گی، تو میں یہ سن کے بڑا خوش ہو گیا۔ تو میں خوش ہو رہا تھا تو میری بیگم کہنے لگی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنٹرول ہمارا ہی وہاں پر ہوگا۔ تو کیا جنید بھائی یہ بتائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک جملے میں بتا دیجئے کہ کنٹرول کس کا ہوگا؟ حاجی صاحب تو بحث چھڑ پڑی ہے گھروں کے اندر۔ میں عرض کروں، جنت میں کنٹرول والا چکر ہی نہیں ہونا، کیونکہ کنٹرول تو وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سر پہ نہ چڑھ جائے۔ جنت میں اتنی ہم آہنگی، محبت، الفت اور باہمی مشاورت ہوگی کہ اس میں کنٹرول والا چکر ہی نہیں ہوگا نا۔ تو بس جواب آپ کو مل گیا۔ جی منیرہ کہاں تک پہنچی؟ جی جو تھی ملائی بوٹی جو گرل کی تھی وہ بھی ریڈی ہے، اور جو تھا میں نے اس کی گریوی کے ساتھ بنایا، کریم اینڈ دہی کے ساتھ، اس کو بھی میں نے انڈیویجول بھی کر لیا، اور جو دال تڑکا تھا وہ بھی اس کا بگار بالکل میں نے لگا کے اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے، اور اس کا اروما اور ساتھ ثابت مرچ وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہے، اور ساتھ جو سوئیوں کی کھیر تھی وہ بھی، اور جو بیٹ روٹ اور ایپل کا ڈرنک تھا وہ بھی، تینوں چیزیں آلموسٹ ڈن ہو چکی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ حافظ صاحب کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ جی آپ سب کی اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد جو نتیجہ ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور
اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ یہ جبین اور ریاض الجنان کی زمین، یہ جبین اور ریاض الجنان کی زمین، اب قضا کے سوا اور کیا چاہیے، اب قضا کے سوا اور کیا چاہیے۔ بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے۔ ہے سکندر ثنا خان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي، وهموا واشربوا أنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، فلو ألقيت سري في بحار النسار الكل غورا
في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جیلان یا شاہ جیلان مريديهم وطب واشطح بغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال ثبولي في السماء والأرض دقت وشمس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقت قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جیلان یا شاہ جیلان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين پروردگار عالم قبولیت کی گھڑیاں ہیں افطار کے وقت تیرے حضور درخواست ہے ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی اور حضور کے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما دے اے اللہ آخری عشرہ ہے بہت جلد یہ ماہ مقدس رخصت ہو جائے گا کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں جو محروم رہ گیا وہ بڑا ہی محروم ہوگا اے اللہ تو رمضان کی برکت سے ہم سب سے راضی ہو جا میرے مولا اپنے فضل سے ہم سے درگزر کر دے یا اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما انہیں ظالموں سے نجات دے اور ظالموں کو عبرتناک انجام کا شکار کر دے میرے مولا ہمارے تمام ناظرین میں جو بیمار ہیں اور جیسے مرض میں مبتلا ہے تجھے قرآن مجید کی سورہ یاسین کا واسطہ ہر مریض کو شفا دے دے اے میرے مولا مقروضوں کا قرض کا بوجھ اتار دے جن کا کام نہیں چل رہا کام چلا دے جن کا چل رہا ہے ان کو اور برکت سے نواز دے جن کو تو نے مالت دولت بخشا ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے غرباء مساکین اور کمزوروں کی اعانت کی توفیق دے میرے مولا خاص طور پر جن کے والدین حیات ہیں ان کی صحت قائم رکھنا ان کی خدمت کی توفیق دینا اور اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی طرف سے سکھ عطا کرنا خصوصاً اے اللہ کسی کو بیٹیوں کا غم نہ دینا بیٹوں کا غم نہ دینا یا اللہ یہ ایکسیڈنٹ سے جو آئے روز اموات ہوتی ہیں پچھلے دنوں ایک فیصل آباد سے ہمارے بھائی آصف صاحب ڈور کے وجہ سے گلا کٹنے سے شہید ہو گئے یا اللہ ان کے والدین کو صبر دینا اور تمام والدین کو ایسی حادثاتی موت کی خبروں سے بچانا یا اللہ خاص طور پر التجا ہے ہمارے ملک کے تمام کرائسس ختم کر وطن عزیز کو استحکام اور سلامتی دے
یا اللہ ہمارے وطن کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے اداروں کو کامیاب اور کامران کر دے، ہمارے ملک کے ذمہ داران کو بھرپور جد و جہد اور اس وطن کے لیے محنت کی توفیق دے دے، یا اللہ ہمارے ملک سے خیانت ختم کر دے، بددیانتی ختم کر دے، دھوکہ دہی اور چیٹنگ کا خاتمہ کر دے، ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ دل صاف رکھنے کی، خیر خواہی کی اور ملک و قوم کی بہتری کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہماری افواج کی ہمت میں، حوصلے میں اضافہ فرما اور ہمارے وطن کو اقوام عالم پر غالب کر کے وہ وقت دکھا کہ ہم ہمارے وطن کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین 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 آمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتلاؤں۔ اس وقت ظاہر ہے آپ چونکہ افطار کی ٹیبل سجائے تشریف فرما ہوں گے اور فیملی بس اس انتظار میں ہوگی کہ جیسے اذان ہو ہم افطار شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جب ہم کھانا کھاتے ہیں، اور یہ بہت ہی عام سی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کھانے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی جب آپ پہلا نوالا لیتے ہیں تو اس کا تجسس اور ہوتا ہے، چونکہ وہ آپ کے ڈوپامین لیول جو ہے وہ ایک سرٹن جگہ پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ وہ کھانا ہمارے لیے روٹین، جیسا لقمہ جاتا ہے 2-3 لقموں کے بعد ایک نارمل بات ہو جاتی ہے۔ وہ کریوسٹی جو ہوتی ہے، یوں کہیے وہ جو پیاس ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، وہ پہلے 2-3 لقموں میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے، ہم پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنتی جو ہوں گے ان کا جو کھانا ہے اس کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی لذت کا عالم یہ ہوگا کہ جب وہ اپنا پہلا نوالا کھائیں گے تو وہ ایک سرٹن لذت کو محسوس کریں گے، دوسرا نوالا کھائیں گے مزید لذت بڑھے گی، تیسرا کھائیں گے مزید لذت بڑھے گی، یہاں تک کہ وہ کھانا کھاتے چلے جائیں گے اور لذت میں اضافہ گریجولی ہوتا چلا جائے گا، یعنی لذت گھٹے گی نہیں، کھانے کی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور عالم یہ ہے، آپ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، اس وقت افطار آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ نے فرض کیجئے کہ پکوڑے بنائے، سموسے بنائے یا کچھ بھی دہی بڑے وغیرہ کچھ بھی بنایا آپ نے، اس کی ایک سرٹن لذت ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز میٹھی ہے تو میٹھی ہے، کوئی چیز نمکین ہے تو نمکین ہے، کہیں مرچ آپ نے مسالہ ڈالا ہے تو اس کا ایک سرٹن مزہ آپ کو آئے گا۔ جنتی جو ہیں وہ جو کھانا کھائیں گے ان کے ایک نوالے میں 70 مختلف قسم کے مزے ہوں گے۔ امیجن کیجئے 70 مختلف قسم کے مزے ہوں گے، یعنی وہ ایک نوالا جو کھائے گا اور ہر مزہ جو ہے وہ دوسرے سے بہتر بھی ہوگا اور دوسرے سے ہٹ کر بھی ہوگا۔ تو اب مجھے آپ ایک بات بتائیے صاحب کہ اس افطار کے وقت کیا ہی اچھا یہ نہ ہو کہ ہم افطار کرتے وقت اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ بس تو ہم پہ کرم کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہماری بخشش کر دے، اور ہمیں وہ جو دائمی جنت ہے اس میں داخلہ عطا کر دے۔ آج 25ویں شب ہے، تیسری طاق رات ہے، ذہن میں رکھیے گا، تیسری طاق رات، ممکن ہے شب قدر ہے، بس یہاں بھی مغرب کی اذان ہوگی، اللہ اکبر ہوگا اور وہاں آپ تیسری طاق رات میں شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے؟ یہ زندگی بھی ہے، یہ سانسیں بھی ہیں، یہ صحت بھی ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر سر و سجود ہو سکتے ہیں۔ آج کی رات اگر شب قدر ہے، اگر شب قدر ہے، ممکن ہے شب قدر ہے، اور اگر آج کی رات شب قدر ہو جاتی ہے تو ذرا سوچئے کنکریوں سے زیادہ، کنکریوں سے یعنی کائنات میں کنکریوں سے زیادہ فرشتوں کا نزول جو ہے اس دنیا میں ہوگا۔ اور اندازہ کیجئے کہ ہر اس گھر پہ جا کے وہ نوک نہیں کریں گے، اس گھر میں داخل ہوں گے جہاں پر رکوع سجود کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ایون مصافحہ فرمائیں گے، معانقہ فرمائیں گے۔ اب امیجن مطلب کیجئے کہ امام الملائکہ کی قیادت میں اتنی بڑی تعداد جب زمین پر اترے، ان لوگوں کے گھروں پہ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے صاحب کہ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا ان پر کرم نہ ہو؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ وہ جو رجسٹر ہے نا اللہ کی بارگاہ کا، اس رجسٹر میں اپنا نام درج کروانا ہے۔ آج 25ویں شب ہے، تیسری طاق رات ہے، مس مت کیجیے گا، مس مت کیجیے گا۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز، گیتھرنگز وغیرہ سب کچھ ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، دوست بھی مل جائیں گے، یہ آپ کی یہ جتنی بھی کھانے پینے کی یوں کہیے کہ ڈنر شنرز ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، سحری کے پروگرامز بھی ہو جائیں گے، لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا سب کچھ ہو جائے گا۔ نہیں ملے گی تو یہ گئی ہوئی رات نہیں ملے گی، نہیں ملیں گے تو یہ لمحات نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے تو یہ اوقات نہیں ملیں گے،
اس رات کو مس مت کیجیے گا. اپنے لیے خوب دعا کیجیے پروردگار سے کہ یا اللہ مجھے میری نسلوں کو داخل جنت کر دے. پاکستان کے لیے خوب دعا کیجیے کہ اللہ میرے پاکستان پر کرم کر دے, ایک سنسیئر قیادت عطا کر دے جو غیرت کے ساتھ پاکستان کو دنیا میں انٹروڈیوس کروائے. اور دعا کیجیے غزہ کے رہنے والوں کے لیے, ان مسلمانوں کے لیے, ان شہیدوں کے لیے, ان گھرانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے ابابیلوں کے ذریعے سے مدد کر دے, کیونکہ ہم تو اب ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں. ملاقات کرتے ہیں آپ سے افطار کے بعد. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین, اور 24واں روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے؟ جواب دیا کہ صرف 2 قدم کے فاصلے پر تو ہے. عرض کیا 2 قدم کیسے؟ فرمایا پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ دو, پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ دو, دوسرا قدم داخل جنت کر دے گا. ہم اپنے نفس پہ قدم رکھنے کو ناظرین تیار نہیں ہیں. اس دنیا کی چکا چوند نے ہمیں اس حد تک پریشان کر دیا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر سب کچھ چاہیے. مال کے لیے بھاگ رہے ہیں, اسٹیٹس کے لیے بھاگ رہے ہیں, پی آر کے لیے بھاگ رہے ہیں, کرسی کے لیے بھاگ رہے ہیں, طاقت کے لیے بھاگ رہے ہیں, حکومت کے لیے بھاگ رہے ہیں, بینک بیلنسز کے لیے بھاگ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں کے لیے بھاگ رہے ہیں, بڑے بڑے بنگلوز کے لیے بھاگ رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹ کیا ہے؟ الٹیمیٹ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو موت آنی ہے. الٹیمیٹ یہ ہے کہ ہمیں مر جانا ہے. الٹیمیٹ یہ ہے کہ ہمیں قبر میں اتر جانا ہے. الٹیمیٹ یہ ہے کہ خدا نخواستہ خاک مدین ہمارے جسم کو کیڑوں نے اور مکوڑوں نے باقاعدہ بھمبوڑ کے یعنی نوچ کے کھانا ہے. اور الٹیمیٹ یہ ہے کہ ہماری ہڈیوں کو الگ ہو جانا ہے. الٹیمیٹ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہماری ہڈیوں کو بھی مٹی ہو جانا ہے. اور الٹیمیٹ یہ ہے خدا نخواستہ اگر یہی روش رہی تو کل بروز محشر پھر فرشتوں نے ہمیں باقاعدہ پکڑ کے جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانا ہے. لیکن اگر اصل حقیقت کو سمجھ لینا, اصل حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کو صرف ایک گیٹ وے سمجھ لیں بس. جیسے ہوتا ہے نا آدمی راہ گزر تیاری اس جنت کی کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے. وہاں اگر چھوٹا سا بھی پلاٹ مل گیا نا, چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا, کئی کارنر پہ, کام ہو گیا. اور اس کے لیے کرنا کہ اگین نفس پر پیر رکھنا ہے, اپنے نفس کو کچل دیجئے, مسل دیجئے, انشاءاللہ پھر دیکھیں داخل جنت کر دیے جائیں گے. کیا پیغام دیں گے؟ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے. جنید صاحب, قرآن کریم میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا تو کفار ان کے پاس سے گزرتے مذاق اڑاتے, لیکن وہ اپنے کام میں لگے رہے. ہم اہل ایمان نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کی بندگی میں اتباع مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں لگے رہنا ہے. یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں یا تنقید کرنے والے, ان کے تنقیدیں اور جملے خود ختم ہو جائیں گے. جب ان کی آنکھ بند ہوگی تو پھر حقائق ان پر کھلیں گے. جو اللہ کہتا تھا وہ سچ ہے, جو اس کے نبی نے فرمایا وہ سچ ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. ایسا پیغام کیا ہم دنیا کے پلاٹ ہتھیانے میں لگے ہوئے ہیں, جنت کا پلاٹ حاصل کریں نا, مطلب اچھی کوئی پرائم لوکیشن پہ. قرآن نے کہا نا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی, صحابہ نے اس ترغیب کو حاصل کیا. ان کے مشام جان یوں معطر ہوئے کہ وہ تڑپنے اور بچنے لگے. ایون کہ غزوہ بدر میں ایک صحابی کھجور کھا رہا, یہ ہے جنت کی تڑپ اور یہ ہے طلب اور یہ ہے جستجو اور یہ ہے اس کا مشتاق ہونا. کھجور کھا رہا ہے. عرض کی آقا اگر میں یہاں جہاد میں جا کے میدان میں جا کے شہید ہو جاؤں تو جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ڈیفینیٹ. تو انہوں نے کہا پھر اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں ہے. وہ کھجور بھی وہیں چھوڑی ہے اور میدان میں اتر گئے. ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ ہمارے آقا نے خود بھی جنت کی دعا مانگی ہے, اور ہمیں بھی یہ کہا جب بھی رب سے مانگنی ہو تو جنت الفردوس طلب کرو, جنت الفردوس طلب کرو. تو ہمارے لیے اتنی بات کافی. سر فائنلی کوئی پیغام کیا دنیا کو جو جنت بنانے میں لگے, دنیا تم بناتے بناتے خود جہنم بن جاتے ہیں, جنت کی تیاری کیسے کریں؟ ایک حدیث ہے حضرت انس سے مروی
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دفعہ اللہ سے جنت مانگی تو جنت دعا کرتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر، یعنی جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ اور جس نے 3 مرتبہ اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگی، کیا بات ہے، کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچانا 3 دفعہ، تو دوزخ اس کے حق میں دعا کرتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اسے دوزخ سے بچا کے رکھ۔ کیا بات، یہ ہمارا پیارا دین ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنی ہر نماز کے ساتھ جنت کے داخلے کی اور دوزخ سے پناہ کی دعا 3 دفعہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ مطلب جہنم کو آپ کہیں کہ آئی ہیٹ یو، اور جنت کو آپ کہیں آئی لو یو۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، آپ تمام احباب تشریف لائے، بڑی خوبصورت گفتگو رہی۔ ناظرین کرام، جنت سے پیار کیجیے، ہاں پیار کیجیے، فار گرانٹیڈ مت لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، ہم سب کے لیے بنائی ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم جنت سے پیار کریں، اس لیے کہ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو رب کا دیدار بھی ہوگا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا بھی دیدار ہوگا۔ اس سے بڑی نعمت صاحب اور ہمیں کیا چاہیے جینے کو۔ انشاءاللہ رات زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ اللہ حافظ۔